ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. ہر آن ہر ساعت درود و سلام آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. درود اہل بیت. اللہم صل علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم. بفیض فاضل عرب و عجم مجدد و دین و ملت اعلی حضرت و ابن مجدد حضور مفتی عالم و اعظم ہند و ابن مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم. نمبر 1، حرمت والے 4 مہینے. نمبر 2، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے چھٹے امام. سیرت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3، تذکرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4، اور کنڈوں کی نیاز. نوٹ: ہر مضمون کو اپنی سہولت کے مطابق سننے کے لیے ڈسکرپشن لکھی ہے. رافضی، شیعہ اور جھوٹے مولائی جہنمی فرقوں سے اور رافضی مجاوروں اور جعلی باباؤں سے کچھ بھی نہ سنے اور ان باطلوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہے. فیض رضا جاری رہے، 72 پر بھاری رہے. خلا کے دو عالم کا ایسا شہ کار امام صادق ہے، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہے. قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہے.
برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، اس وقت رجب المرجب شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے۔ یہ مہینہ 4 خصوصی عظمت و حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پارہ 10واں 9واں سورہ توبہ، آیت نمبر 36، ترجمہ کنز الایمان۔ آیت نمبر 36، ترجمہ کنز الایمان۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، السنة 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب الذی بین جمادی وشعبان۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 رجب ہے جو جمادی الاخری و شعبان کے بیچ میں ہے۔ حوالہ صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورۃ التوبہ۔ الخلاصہ، حرمت والے 4 مہینوں کے نام اس ترتیب سے ہے: نمبر 1 رجب المرجب، نمبر 2 ذی القعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، نمبر 4 محرم الحرام۔ یوں تو ہماری شریعت پورے سال ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کا درس دیتی ہے، مگر یہ 4 مہینے اتنے حرمت والے ہیں کہ آیت کریمہ میں خصوصی طور پر ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جب رجب کا مہینہ تشریف لاتا، یعنی رجب کا مہینہ آتا، تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما
اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حوالہ شعب الایمان للبہقی۔ اور یہ دعا رجب کا چاند دیکھ کر بھی پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، یہ مہینہ ہم بریلوی سنی یعنی اصلی اہل سنت و جماعت، یہ مہینہ صحابہ و اہل بیت و اولیاء کاملین کے لیے اس طور پر بھی عظمت و بزرگی والا ہے کہ اس مہینے کے ساتھ متعدد بزرگان دین کی یادیں وابستہ ہے۔ مثلاً کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و امام الاتقیاء حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عطائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حسن سجزی یا سنجری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محبوبان بارگاہ الہی کے وصال شریف کا یہ مہینہ ہے۔ ہم بریلوی سنی یعنی اصلی اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں نظر و نیاز کرتے اور ان کے تذکرے کی محفلیں سجا کر ان کی بارگاہوں سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہمیں صالحین کو یاد کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ سورہ مریم آیت نمبر 16، ترجمہ کنز الایمان۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی غیب کی خبریں بتاتا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41، ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ سورہ مریم آیت نمبر 51، ترجمہ کنز الایمان۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ سورہ مریم آیت نمبر 54، ترجمہ کنز الایمان۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56، ترجمہ کنز الایمان۔ برادران اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، معلوم ہوا کہ صالحین کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا اللہ تعالیٰ کو راضی و خوش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مقدس میں اور احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، صالحین، شہداء کے تذکرے کرنے، ان کے ذکر مبارک کی محفلیں منعقد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز میدان محشر اور جنت میں ان مقبولان بارگاہ الہی کی رفاقت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نور حقیقت و تصرف سے سارا جہان روشن ہوا۔ آپ کا مبارک نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ و ابو اسماعیل، اور آپ کا لقب صادق یعنی سچا، صابر، فاضل، طاہر ہے۔ حوالہ اقتباس الانوار۔ سلسلہ نسب، شجرہ نسب، والد ماجد یعنی باپ کی طرف سے یہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام نامی اسم گرامی یعنی باپ کا نام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی باپ کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، بیٹے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا خاتون جنت و حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نور نظر ہے، بیٹے ہے۔ اس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب شجرہ والد کی طرف سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ یعنی ماں کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ
یعنی ماں حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ حوالہ شواہد النبوہ۔ ولادت باسعادت یعنی پیدائش، وصال مبارک یعنی انتقال کی تاریخ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 13 یا 17 یا 18 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ سن ہجری 80 یا 83۔ 68 سال کی عمر مبارک پا کر 68 سال کی عمر مبارک پا کر 15 رجب المرجب پیر ہی کے دن سن ہجری 148 یا سن ہجری 149 مطابق سن عیسوی 765 سال مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع قبرستان میں مدفون ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب سن ہجری 60 میں وصال فرما گئے۔ شیعہ رافضی ملعونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آپ کی وصال مبارک کی 22 رجب کی تاریخ کو چھپانے کے لیے ان ملعونوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کی تاریخ 22 رجب لکھی ہے۔ تو تمام بریلوی سنی اصلی اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کنڈے کی نیاز، کنڈے کی فاتحہ چاہے تو 15 رجب المرجب کو دلائے یا پھر 22 رجب المرجب کو دلائے، تو دونوں تاریخوں میں فاتحہ دلائے یا کسی ایک تاریخ کو فاتحہ دلائے، مگر ایصال ثواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لے لے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لے لے، اور ان شیعہ رافضی ملعونوں کا بھرپور رد کرے، مخالفت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت 15 یا 12 سال کے تھے۔ والد ماجد یعنی باپ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 34 یا 31 سال تھی۔ حوالہ اقتباس الانوار۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایا عالم حدیث اور فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اہل بیت میں امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے یعنی انتقال سے پہلے
مجھ سے دریافت کر لو، پوچھ لو، کیونکہ میرے بعد کوئی شخص میری طرح تمہیں نہیں بتا سکے گا۔ حوالہ سیر اعلام النبالہ جلد 5 صفحہ 456 بحوالہ مجتہدین اسلام دوم صفحہ 124۔ سلوک کے راستوں پہ چل کر تمہیں نے دکھلایا اور تمہیں نے لٹائے علم و ہنر کے گوہر۔ امام جعفر محمد شاہد علی مصباحی۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، اندازہ کرے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کس قدر بلند تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لولا سنتانی لہلک النعمان، اگر امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال کی صحبت میسر نہ آتی، یعنی نہ ملتی، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح کا قول بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے بھی منقول ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ بسینہ علوم نبوت کے فیض یافتہ تھے۔ وہ شاہ بستام در پہ آئے، امام اعظم بھی فیض پائے، ہے ایسا با فیض آپ کا در، امام جعفر محمد شاہد علی مصباحی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا آپ کی بارگاہ سے اقتباس فیض۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک مدت تک، ایک زمانہ تک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض میں اس قدر محویت تھی کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دوسری طرف توجہ نہ کی، دوسری طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بایزید علیہ رحمہ ذرا طاق سے کتاب اٹھا لاؤ۔ حضرت امام بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے عرض کی، حضور طاق کہاں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا زمانہ گزرا، ابھی تک طاق کہاں ہے تمہیں معلوم نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور مجھے تو آپ کی زیارت اور صحبت بابرکت ہی سے فرصت نہیں، طاق کا خیال کیسے رکھوں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور فرمایا، اگر تمہارا یہ حال ہے تو بسطام چلے جاؤ، تمہارا کام پورا ہو چکا۔ حوالہ شان اولیاء حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 73۔ سخاوت، کمالات و کرامات۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر کرامتوں کا ظہور ہوا، یعنی بہت ساری کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئے۔ شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں لیث بن سعد کی سند سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں حج کے دنوں میں
مکہ معظمہ میں عصر کی نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کر کوہ ابو قبیس یعنی ابو قبیس کی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، یا رب یا اللہ یا حی یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور کھانے کے لیے کوئی چیز اور پہننے کے لیے کپڑا طلب کیا۔ اسی وقت غیب سے ایک خوانچہ تازہ انگور کا یعنی انگور سے بھرا ہوا تھال، انگور سے بھری ہوئی تھالی، انگور سے بھری ہوئی رقابی اور 2 چادریں ظاہر ہوئے۔ حالانکہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، یعنی انگوروں کا زمانہ نہیں تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر عرض کی کہ مجھے بھی اس کھانے میں شریک فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ کھاؤ، لیکن ذخیرہ نہ کرنا، یعنی جمع کر کے نہ رکھنا۔ میں نے ان کے قریب جا کر انگور کھائے حتیٰ کہ سیر ہو گیا، یعنی میرا پیٹ بھر گیا، لیکن انگور بالکل کم نہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان چادروں میں سے جسے پسند کر لو لے جاؤ۔ میں نے عرض کی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چادر کا تہبند بنا لیا اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لی اور پرانی چادروں کو لے کر چلے۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں ان کو ایک آدمی ملا جس نے کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، میرا تن ڈھانپیے، اللہ تعالیٰ تمہارا تن ڈھانپے گا۔ اس نے وہ دونوں چادریں اسے دے دی۔ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دریافت کیا، یہ چادریں عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ چادریں تم کو دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا، یہ حضرت امام جعفر بن محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے حدیث سننے کے لیے بہت آرزو کی مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حوالہ سوانح 12 امام صفحہ نمبر 133۔ اژدھا کا محافظ ہونا، یعنی اژدھا نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ خلیفہ منصور نے ایک شب یعنی ایک رات اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے روبرو پیش کرو، یعنی میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص گوشہ نشین ہو گیا ہو، یعنی اس نے تنہائی اختیار کی ہو اور وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرنا، یعنی میرا حکم ماننا تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتار دوں تو تم فوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر
متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ یعنی ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے، بلایا نہ جائے، تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر مکمل 3 شب و روز یعنی 3 دن اور 3 راتیں یہ خلیفہ منصور بے ہوش رہا۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدھا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے کے سمیت نگل جاؤ گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء مترجم صفحہ 8۔ خدا نے ایسا جلال بخشا خلیفہ وقت بھی ادب سے کرے وظیفہ، سر جھکا کر امام جعفر محمد شاہد علی مصباحی۔ سبحان اللہ۔ برادران مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت، معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی حفاظت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کسی کا زور نہیں چلتا، اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم اہل اللہ سے اکتساب فیض کرے، ان سے علم سیکھے، لیکن کبھی ان کو تکلیف دینے کی نہ سوچے۔ اللہ والوں کو اذیت پہنچانا گویا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ اور سخاوت۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی چرائی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور 2000 دینار اسے دے دیے۔ بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی نام معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 13۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، یہ تھے
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور ان کی فیاضی، الزام لگانے والے سے آپ نے بغیر کچھ کہے اس کی گم کردہ رقم اپنے پاس سے ادا کر دی اور بعد میں معاف بھی کر دیا اور رقم بھی نہیں لی۔ یہی تو وہ اخلاق ہے جس سے اسلام پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ پھیلا۔ نجات نسبت پر مبنی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہے اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن وہ خاموش رہے۔ جب آپ نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اسی لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی عبرت ہوئی کہ جب اہل بیت کے خوف خدا جل جلالہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 8۔ برادران مسلک اعلیٰ حضرت، اس عبرت انگیز واقعہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے نسب کی دہائی دیتے ہوئے نہیں تھکتے، نسب پر نازا ہو کر اعمال کو غارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نسب پر گھمنڈ کرتے ہوئے دیگر حضرات کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، لمحے بھر کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے امام الاصفیاء سید الاتقیاء سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کلمات پر غور کرے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ ان کے اس ارشاد پر غور فکر کرتے ہوئے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ کی سادگی۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردار محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ھذا للخلق وھذا للحق، یعنی مخلوق کی نگاہ میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردار ہے۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 12۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت و عقیدت، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
بارہا شیعوں رافضیوں سے برأت اور ان سے سخت برہمی، ناراضگی اور لا تعلقی کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلقات دریافت کیا گیا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان دونوں سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو، کیونکہ وہ دونوں رشد و ہدایت کے امام ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کوئی شخص اپنے جد کریم کو برا کہے گا؟ ابوبکر صدیق میرے جد کریم ہے، اگر میں ان دونوں سے محبت نہ کروں اور ان کے دشمنوں سے بیزار نہ رہوں تو قیامت کے دن آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے جس قدر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کی امید ہے، اسی قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے جو حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیزار ہے۔ مجتہدین اسلام جلد 2 صفحہ 125۔ برادران مسلک اعلی حضرت، ہم اپنی قسمتوں پر جس قدر ناز کرے کم ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے عقائد اور ایسے مسلک پر کاربند ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف اور بزرگوں سے ملا ہے۔ ایک طرف رافضی شیعہ ہے جو حب علی کے نام پر، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف خارجی ہے جو حضرت علی مشکل کشاں شیر خدا حیدر کرار کرمہ اللہ وجہہ الکریم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت اپنے اسلاف بزرگان دین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے اور مسلک پر کاربند رہتے ہوئے تمام اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کو اپنے لیے باعث صد افتخار اور سبب نجات سمجھتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک، انتقال مبارک، علم و معرفت کا یہ چمکتا ہوا سورج 68 سال کی عمر میں سن ہجری 148 یا 149 مطابق عیسوی 765 میں غروب ہو گیا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں مدفن ہوئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جنت البقیع قبرستان میں مدفن ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جتنے بھی ہستیاں وہاں مدفن ہے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب کے قبروں پر گنبد بنے ہوئے تھے۔ ہماری بریلوی سنی حکومت سلطنت عثمانیہ نے تمام قبروں مبارک پر خوبصورت گنبد بنائے تھے،
لیکن جب سے یہ نجدی حکومت یہودیوں اور عیسائیوں سے ساز باز کر کے جھوٹی حکومت، جہنمی حکومت، بد مذہب لوگوں کی حکومت جب سے عربستان پر ہوئی ہے، تو ان بےہدہ لوگوں نے، جہنمی لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں سے ساز باز کرنے والی سعودی حکومت نے جنت البقیع کے تمام قبرستان کے جو گنبد تھے وہ شہید کر دیے۔ اسی لیے آج ان پاک ہستیوں کے قبروں پر گنبد نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ العظیم جب ہماری سلطنت پھر سے قائم ہوگی تو انشاءاللہ تمام ان مبارک ہستیوں کے قبروں پر خوبصورت گنبد چمکتے دمکتے نظر آئے گے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہوں، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہوں، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ کنڈے کی نیاز۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، عاشقان اہل بیت و محبین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال رجب شریف کی 15 اور 22 تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کنڈے کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ شرعاً فاتحہ نذر و نیاز میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے، لیکن سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال جو مشہور ہے وہ 15 رجب شریف ہے۔ اس حساب سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب فاتحہ کا اہتمام بھی 15 رجب کو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 22 رجب صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اگر 22 کو کنڈے کی نیاز کا اہتمام کیا جائے تو اس نیاز میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی نیت کر لی جائے اور ان مبارک لوگوں کا نام لے لے کر ایصال ثواب کیا جائے، اور شیعہ رافضی دشمن اہل بیت، دشمن صحابہ، دشمن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مخالفت کی جائے۔ سارے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن اور احادیث کی ماننے میں صرف صحیح اور صحیح ہم بریلی والے مسلک اعلی حضرت والے ہی ہے۔ تمام بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت پر جو مضبوطی سے قائم ہے ان کے لیے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری کہ کنڈے کے نیاز میں جو خرابی ہے اسے دور کرے۔ رسم کنڈے کے نیاز میں جو جہلا لوگوں نے بنائی ہے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً کہ ہر سال نئے کنڈے لانا، پھر نیاز کے بعد اس کو توڑ دینا، نیاز کو جہاں جس گھر میں بنائی جاتی ہے اسی گھر میں آ کر کھانا، باہر نہیں دینا، اور بچی ہوئی نیاز کو پانی میں جا کر چھوڑنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آج ہی
اس کو کھانا جائز ہے، کل کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں جھولا لوگوں نے شیعہ رافضیوں سے سیکھی ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کنڈے کی نیاز دیگر نیازوں کی طرح جس گھر میں یہ نیاز پکائی گئی وہاں بھی کھا سکتے ہیں، اور اپنے دوسرے بریلوی سنی پڑوسیوں کو ان کے گھروں میں بھی جا کر دے سکتے ہیں، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے۔ جو بریلوی سنی بہنیں ایام مخصوص کا زمانہ گزارتی ہو وہ بھی یہ نیاز پکا سکتی ہے اور کھا بھی سکتی ہے۔ بریلوی سنی 15 رجب کو یا 22 رجب کو جب بھی کنڈے کی نیاز بنائے اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نام لے لے کر ہے ایصال ثواب کرے، اور تمام بریلوی سنی اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ نیاز پکائے گھر میں تو گھر میں بھی لوگوں کو کھلائے اور پڑوس کے بریلوی سنی لوگوں تک پہنچائے، تاکہ یہ کنڈے نئے ہر سال کنڈے لانے والے توڑنے والے اپنے گھر سے فاتحہ کا کھانا باہر نہ دینے والے سب کے لیے اچھا راستہ کھل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے چھٹے امام ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، لقب صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مدینہ منورہ سن ہجری 80 یا 83 بروز پیر ربیع الاول کی 17 تاریخ یا ماہ ربیع الاول شریف کے آخری عشرہ میں پیدا ہوئے۔ وصال مبارک بروز پیر 15 رجب سن ہجری 148 کو ہوا۔ قبر مبارک مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے۔ حوالہ سوانح 12 امام، صفحہ 125 تا 126۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے خدمت میں خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں: حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے کی برکت سے بڑی سی بڑی مشکل ٹل جاتی ہے اور کامرانی و کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے کے جواز میں یعنی جائز ہونے پر مستند حوالے اے ہے: نمبر 1 فتاوی رضویہ جلد 8، نمبر 2 بہار شریعت
حصہ 16۔ نمبر 3 اسلامی زندگی۔ نمبر 4 فتاوی امجدیہ۔ نمبر 5 سنی بہشتی زیور آج مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی مدظلہ العالی۔ سوال: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز فاتحہ 15 رجب یا 22 رجب کو دلانا چاہیے؟ جواب: 15 رجب اور 22 رجب دونوں تاریخوں کو فاتحہ کرنا جائز ہے، مگر 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے، 22 رجب نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب یا 22 رجب سن ہجری 60 میں ہوا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ جلد 11۔ ہم بریلوی سنی 15 رجب یا 22 رجب کو فاتحہ دلائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرے۔ شیعہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کرنے والے کی سخت مخالفت کرے۔ مسلک اعلی حضرت سے ہٹے ہوئے لوگ من گھڑت رسموں میں مبتلا ہے۔ نمبر 1 ہر سال نئے کنڈے خرید کر لاتے ہیں۔ نمبر 2 جس گھر میں نیاز پکائی بنائی جاتی ہے اسی ہی گھر میں نیاز کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 گھر سے باہر نیاز تقسیم کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 4 ایام مخصوص کا زمانہ گزارنے والی خواتین اسلام کو نیاز پکانے نہیں دیتے۔ نمبر 5 جو نیاز بچ جاتی ہے اسے سورج غروب ہونے سے پہلے ندی یا سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ نمبر 6 مٹی کے کنڈوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب غلط رسموں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ جو اسلامی خواتین ایام مخصوص کے زمانے میں سحری و افطاری کے کھانے کو پکا سکتی ہے تو وہ نیاز کیوں نہیں پکا سکتی؟ ثبوت پیش کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز فاتحہ اور دیگر موقع پر فاتحہ دلانا ہر بریلوی سنی کا حصہ ہے، نہ کہ شیعہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا۔ بفیض غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ طریقہ فاتحہ اور ایصال ثواب ہر موقع پر باوضو قبلہ رخ 2 زانوں بیٹھے، سامنے شیرنی حلال و طیب کمائی اور صفائی سے تیار کی ہوئی کل یا جز، ساتھ ہی پانی بھی سامنے رکھے۔ جس جگہ فاتحہ دی جائے وہاں اگربتی یا لوبان بھی سلگائے تو بہتر ہے۔ پھر اس بات کا خیال رکھے کہ قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھے۔ نوٹ: کسی وہابی دیوبندی سے اور جعلی پیروں سے ہرگز فاتحہ نہ دلائے۔ نمبر 1 7 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 2 قرآن پاک کا ایک رکوع جہاں سے یاد ہو پڑھے۔ نمبر 3 4 قل پڑھے، سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار، سورہ فاتحہ 1 بار، الف لام سے مفلحون تک 1 بار پڑھے، سورہ بقرہ آیت 163 1 بار، سورہ اعراف آیت 56 1 بار، سورہ انبیاء آیت 107 1 بار،
سورہ احزاب آیت 40 ایک بار، سورہ احزاب آیت 56 ایک بار۔ نمبر 4، درود غوثیہ 3 بار یا درود تاج 1 بار۔ 5 نمبر، سورہ صافات آیت 180 تا 182 1 بار۔ نمبر 6، شجرائے عالیہ قادریہ رضویہ 1 بار۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے الفاتحہ کہے۔ سب لوگ آہستہ سے یعنی اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سنے۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار۔ اب فاتحہ پڑھنے والا اس طرح اعلان کرے کہ اے سنی بریلوی بھائیوں، آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب مجھے دے دیجئے۔ تمام حاضرین کہہ دے کہ ہم نے یہ ثواب آپ کو دیا۔ اب فاتحہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ایصال ثواب کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت رضی اللہ تعالی عنہم۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت رجب کی 22 تاریخ کو کاتب وحی صحابی رسول یقیناً جنتی 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 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کے تعلق سے یہ فقیر بیان کرتا ہے۔ اس کا شرف ہر بریلوی سنی کو سننے کا حاصل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کریمہ کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت زرار اسدی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار سے فرمائش کی کہ میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرو، یعنی ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی تعریفیں بیان کرو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے معاف نہ رکھیں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں، معافی نہیں ملے گی، آپ ان کے اوصاف بیان کریں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کیا مجھے اس سے عافیت نہ دے گے؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آپ کو ان کے اوصاف بیان کرنے کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب ان کے اوصاف بیان کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو سنیے۔ امیر المؤمنین شیر خدا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ جل جلالہ اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کی ذات منبع علم و حکمت تھی۔ جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت اور دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینوں سے وحشیت کھاتے۔ رات کے اندھیروں میں اللہ جل جلالہ کی عبادتوں سے انہیں سرور حاصل ہوتا اور
اللہ جل جلالہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، خوردار اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی تناول فرماتے۔ اللہ جل جلالہ کی قسم ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک ان سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، یعنی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ حالانکہ جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ خود ملنے میں پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ اللہ جل جلالہ کی قسم ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم ان کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود ان کے سامنے کلام کی جرأت نہ رکھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداروں کی تعظیم کرتے، مسکینوں سے محبت کرتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزوؤں میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ جل جلالہ کی قسم میں نے انہیں دیکھا کہ جب رات پر پھیلا دیتی تو یعنی رات ہو جاتی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر زار قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، کیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی بھی تو مجھ پر مشتاق ہے، یعنی مجھ سے تو محبت کرتی ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اب رجوع ہرگز نہیں۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائش اور نعمتیں حقیر ہے، لیکن تیرے نقصانات زیادہ ہے۔ ہائے سفر آخرت بہت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل، اور راستہ انتہائی خطرناک اور دشوار ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امیر معاویہ اور وہاں موجود لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرمہ اللہ تعالی وجہ الکریم پر رحمت نازل فرمائے۔ خدا جل جلالہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ضرر، ان کی جدائی کا غم تم پر کیسا ہے؟ عرض کی، اس عورت کے غم کی طرح جس کی گود میں سے اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہوں۔ جس طرح اس عورت کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ غم کم ہوتا ہے، اسی طرح میری بھی ایسی حالت ہے۔ حوالہ عیون الحکایات مترجم جلد 1 صفحہ 344۔ تمام بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ چہرم مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں کس قدر محبت تھی۔ بے شک ان کے اندر محبت تھی، اور
لا علمی کی بنیاد پر اگر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات کا دشمن سمجھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے کتنے اچھے تعلقات تھے اس کا ہم علم حاصل کریں، اور اپنے دیگر کم پڑھے لکھے ہوئے بریلوی سنی تک یہ باتیں پہنچائے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ رومی بادشاہ کی سازش۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب بعض معاملات میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین درمیان اختلاف پیدا ہوا تو رومی بادشاہ عظیم الشان اسلامی سلطنت کو اپنے ماتحت کرنے یعنی اپنے تابع میں کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی بادشاہ کے ناپاک ارادے کی اطلاع ملی، خبر ملی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، اور آپ نے سخت الفاظ میں بذریعہ مکتوب یعنی خط یوں مخاطب فرمایا: اے لعین، اگر تو باز نہ آیا اور اپنے شہر کو واپس نہ گیا تو میں اور میرا چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مل جائیں گے، اور میں ضرور تجھے تیرے ملک سے نکال دوں گا، اور زمین کو کشادگی کے باوجود تجھ پر تنگ کر دوں گا۔ میرے تمام بریلوی سنی برادران، آپ نے ابھی سن لیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی، تو اسی کو یاد رکھتے ہوئے ہم لوگ اپنے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے، اور یہ واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا نام سن کر آپ کا رجحان بھی اس طرف ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، لیکن تاریخ کی کتابیں پڑھنا یہ بھی بریلوی سنی علماءوں کا یا اچھی طرح سے معلومات رکھنے والے ہی پڑھے تاریخ کی کتابیں، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ایسے واقعات ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط بتایا ہے، اور یزید کو جنتی بتایا ہے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی بتایا ہے، اور بہت ساری ایسی تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہے جو قرآن اور حدیث کو بہت ٹکراتی ہے۔ اس لیے تاریخ کی کتاب بھی پڑھنا یہ بھی صرف بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا کام ہے۔ التا بھلتا اور باغی مسلک اعلیٰ حضرت تاریخ کی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا
پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، عیش کر لوں یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وا ہے ہر یک قادری کے لیے، ہر بریلوی حنفی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی مالکی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی شافعی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی حنبلی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی چشتی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی نقشبندی قادریوں کا ہے، ہر بریلوی سہروردی قادریوں کا ہے، اور ہر بریلوی قادری مسلک اعلی حضرت والا ہے، اور ہر بریلوی اہل سنت مسلک اعلی حضرت ہے، قادری پر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری جنت میں چل دیا، خلد وا ہے ہر یک قادری کے لیے۔